دریا کے کنارے بسا ہوا ایک پرسکون سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اپنے کھلے کھیتوں، ٹھنڈی ہواؤں اور سادہ لوگوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ صبح سورج کے ساتھ زندگی جاگتی اور شام ڈھلتے ہی ہر شے ایک قدرتی سکون میں ڈوب جاتی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر عام سا دکھنے والا نوجوان تھا، مگر اس کا مسئلہ غیر معمولی تھا۔ وہ نہ سست تھا نہ نالائق، وہ ضرورت سے زیادہ سوچنے والا انسان تھا، اتنا زیادہ کہ سوچ اس کے قدموں کو جکڑ لیتی تھی، سوچ جو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بشیر صبح کھیت جانے کے لیے نکلتا، مگر دروازے پر رک جاتا۔ اگر آج فصل کو نقصان ہو گیا تو؟ اگر میں نے غلط بیج بو دیا تو؟ اگر میں نے پانی زیادہ دے دیا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ایسے گھومتے جیسے بھنور۔ آخر کار وہ کہتا، آج نہیں، کل دیکھوں گا، اور کل کبھی نہیں آتا۔ گاؤں والے لوگ کہتے، بشیر عقل مند ہے، بس قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ بشیر قسمت کو آزمانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کے دوست شہر جا کر مزدوری، تجارت یا تعلیم میں لگ گئے۔ کوئی سبزی کا کاروبار کر رہا تھا، کوئی دودھ کا، کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ بشیر سب کو دیکھتا، مگر خود ایک قدم آگے نہ بڑھاتا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر فیصلہ نقصان کی طرف لے جائے گا۔ بشیر کے والد اللہ داد ایک تجربے کار کسان تھے۔ وہ کم بولتے، مگر جو کہتے وزن رکھتا۔ ایک دن کھیت کے کنارے بیٹھے بولے، بیٹا، زمین اس کو کچھ نہیں دیتی جو صرف سوچتا رہے۔ بشیر نے سر جھکا لیا۔ ابا، میں ڈرتا ہوں غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ داد نے کہا، بیٹا، غلطی نہ کرنے والا صرف وہ ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں۔ بشیر خاموش رہا۔ ایک دن حکومت کی طرف سے گاؤں میں زرعی تربیت کا اعلان ہوا۔ نئے طریقے، کم خرچ، زیادہ پیداوار۔ لوگوں نے نام لکھوائے۔ بشیر نے بھی فارم پکڑا، مگر پھر سوال شروع ہو گئے۔ اگر یہ طریقہ ناکام ہو گیا تو؟ اگر باقی کسان مجھ پر ہنسے تو؟ اگر قرض لینا پڑ گیا تو؟ آخر کار اس نے فارم پھاڑ دیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ ہمیشہ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بشیر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ ہر نتیجے کو پہلے ہی جھیل لیتا تھا۔ وہ ناکامی کا دکھ پہلے محسوس کر لیتا، لوگوں کی باتیں پہلے سن لیتا، شرمندگی پہلے ہی اوڑھ لیتا، اور اس طرح وہ حال میں کچھ کرنے کی طاقت کھو بیٹھتا۔ گاؤں میں ایک بوڑھا مستری تھا، دادا حاکم۔ وہ پل، نالیاں اور دیواریں بناتا تھا۔ بشیر نے ایک دن اس سے کہا، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اگر دیوار گر گئی تو؟ دادا حاکم ہنس پڑا۔ بیٹا، دیوار گرنے کے ڈر سے اینٹ نہ رکھوں تو گھر کیسے بنے گا؟ ساتھ ہی اس نے کہا، بیٹا، ہر کام میں احتیاط ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوچنا ایک بیماری ہے۔ ایک شام بشیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا، ریت میں انگلی سے لکیریں کھینچ رہا تھا، بناتا، مٹاتا، پھر بناتا۔ وہاں ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ نام تھا کریم بخش، ریٹائرڈ اسکول ٹیچر۔ بولے، لکیریں کیوں مٹا رہے ہو؟ بشیر نے کہا، کیونکہ یہ غلط بن جاتی ہیں۔ کریم بخش مسکرائے، اور اگر نہ مٹاؤ تو غلط ہی رہیں گی۔ بزرگ نے کہا، زندگی بھی یہی کرتی ہے، جو مٹانے کے ڈر سے لکیر نہ کھینچے وہ کچھ بناتا ہی نہیں۔ کریم بخش نے بشیر کو ایک مشورہ دیا، اپنی سوچ کو دشمن مت سمجھو، اسے نام دو۔ جب وہ حد سے بڑھے، کہو، یہ سوچ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بات بشیر کے دل میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن جب وہم آیا، اس نے خود سے کہا، یہ سوچ ہے۔ بشیر نے پورا کھیت بدلنے کے بجائے صرف ایک چھوٹا سا حصہ آزمایا۔ دل کانپ رہا تھا، مگر قدم رکا نہیں۔ دن گزرے، فصل اگی، نقصان نہیں ہوا۔ یہ کوئی بڑی کامیابی نہ تھی، مگر بشیر کے لیے یہ پہلا آزاد قدم تھا۔ اب بشیر ہر کام کو دو حصوں میں بانٹ دیتا، سوچ اور عمل۔ سوچ کو سنتا، مگر عمل کو روکتا نہیں۔ وہ اب بھی ڈرتا تھا، مگر ڈر اس کا حاکم نہیں رہا تھا۔ 2 سال بعد چک نونا کے کھیت بدل چکے تھے۔ بشیر سب سے آگے نہیں تھا، مگر سب سے پیچھے بھی نہیں رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات، وہ اب زندگی میں شامل تھا، تماشا ہی نہیں۔ حد سے زیادہ سوچ عمل کی دشمن ہوتی ہے۔ انسان وہیں رکتا ہے جہاں وہ ہر انجام پہلے جھیل لیتا ہے۔ زندگی غلطی نہ ہونے کا وعدہ نہیں کرتی، مگر کوشش کا حق ضرور دیتی ہے۔
जो रेत में कदम रखने से डरता रहे वो कभी दरिया पार नहीं करता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।